بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے بالکل سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، تو کیا وہ بیٹھا ہوا شخص اس نمازی کے دائیں یا بائیں طرف سے نکل کر باہر جا سکتا ہے یا نہیں، یا پھر اس کی نماز کے ختم ہونے کا انتظار کرے گا؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص نمازی کے آگے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کے دائیں سے یا بائیں سے نکل کر جانا چاہتا ہے تو پھر جا سکتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حدیث کے اندر جو ممانعت آئی ہے وہ شخص کے لیے آئی ہے جو نمازی کے سامنے سے گزر کر کے چلا جائے، یعنی وہ کسی اور دوسری طرف بیٹھا ہوا ہے یا دوسری طرف سے آئے اور نمازی کے سامنے سے گزرتے ہوئے چلا جائے، تو ایسے شخص کے لیے حدیث کے اندر ممانعت آئی ہے اور بڑی وعید آئی ہے، اور ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ میت کو قبر کے اندر کیسے لٹایا جائے۔ دیکھیے، جو سنت طریقہ ہے اور جو احادیث سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ میت کو داہنے کروٹ پر لٹایا جائے، میت کو قبر کے اندر داہنے کروٹ پر لٹایا جائے اور اس کے چہرے کا رخ قبلہ کی طرف کر دیا جائے۔ عام طور سے گاؤں اور دیہات میں لوگ میت کو چت لٹا دیتے ہیں اور اس کے چہرے کا رخ قبلہ کی طرف کر دیتے ہیں، تو یہ بالکل خلاف سنت طریقہ ہے۔ سنت کے حساب سے اس کے چہرے کا رخ قبلے کی طرف کرنا چاہیے اور اس کو داہنے کروٹ پر لٹانا چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی طریقہ ہے وہ خلاف سنت ہے۔ اور میت کے پیٹھ کے پیچھے کچھ مٹی وغیرہ رکھ دینا چاہیے تاکہ میت چت نہ ہو سکے، یا پھر یہ کہ میت کو قبر کی دیوار سے لگا کر داہنی کروٹ پر لٹا دیا جائے۔ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ جنازہ کی نماز پڑھانے کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ کیا مرنے والے کا ولی جنازہ کی نماز پڑھا سکتا ہے جبکہ محلہ کی مسجد کا امام موجود ہو؟ دیکھیے، فتاوی ہندیہ کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اول الناس بالصلاة علیہ السلطان ان حضر فإن لم يحضر فالقاضی ثم امام الحی ثم الولی، کہ اگر کوئی شخص مر جائے تو وہاں کا جو سلطان ہے، جو بادشاہ ہے، جو حاکم وقت ہے، وہ اس کی نماز پڑھائے گا، وہ اس کی نماز پڑھانے کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اگر وہاں کا بادشاہ یا حاکم موجود نہیں ہے تو پھر اس صورت میں جو قاضی ہے، جو فیصلہ کرنے والا شخص ہے، وہ نماز پڑھائے گا۔ اور اگر قاضی بھی موجود نہیں ہے تو پھر جو محلے کی مسجد کا امام ہے وہ اس کی نماز پڑھائے گا۔ اور اگر محلے کی مسجد کا امام بھی موجود نہیں ہے تو پھر میت کا جو ولی ہے، چاہے وہ باپ ہو یا پھر بیٹا ہو، وہ اس کی نماز پڑھائے گا۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر محلے کی مسجد کا امام اگر دیندار نہیں ہے، نیک اور صالح نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں میت کا ولی خود بھی میت کے جنازے کی نماز پڑھا سکتا ہے۔ لیکن اگر محلے کی مسجد کا امام اگر دیندار ہے، نیک اور صالح ہے، تو ایسی صورت میں چاہیے کہ خود میت کا جو ولی ہے وہ مسجد کے امام کو درخواست کرے کہ آپ ہی اس کی نماز پڑھائیں، اس کی خود ہی وہ اجازت دے دیں۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران موبائل کی گھنٹی بج جائے تو جیب سے موبائل نکال کر اس کو بند کرنا کیسا ہے؟ اگر موبائل کی اسکرین پر نظر پڑ جائے اور معلوم ہو جائے کہ فون کون شخص کر رہا ہے تو کیا اس صورت میں نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیے، نماز کے دوران اگر موبائل کی گھنٹی بج جائے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اوپر سے ہی اس کے بٹن کو دبا کر موبائل کو آف کر دیا جائے۔ لیکن اگر ایسا کرنا ناممکن ہو اور کال کرنے والا شخص بار بار کال کر رہا ہو، بار بار فون کر رہا ہو، تو پھر ایک ہاتھ سے موبائل کی گھنٹی کو بند کیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اگر اپنے ہاتھ سے موبائل کو بند کر رہے ہیں تو کوئی اگر دیکھنے والا شخص ہے باہر سے، وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ نماز کے اندر نہیں ہیں، یہ نہ سمجھے
کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس کو یہ لگنا چاہیے کہ آپ نماز کے اندر ہوتے ہوئے آپ اپنے موبائل کو بند کر رہے ہیں، کیونکہ اگر باہر سے دیکھنے والے شخص کو اگر یہ لگے گا کہ آپ نماز میں نہیں ہیں تو پھر آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو دونوں ہاتھ استعمال کرنے کی ضرورت پڑی موبائل کو بند کرنے کے لیے تو پھر بھی آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ البتہ اگر آپ ایک ہاتھ سے موبائل کو بند کر لے رہے ہیں تو پھر آپ کی نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے موبائل کو بند کرنے کے لیے نکالا اور اس پر آپ کی نظر پڑ گئی اور آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ کون شخص کال کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی نماز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر شوہر موبائل سے اپنی بیوی کو میسج کرے کہ میں تم کو طلاق دیتا ہوں تو کیا طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، فتاوی ہندیہ میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ لکھ کر کے بھیجے کہ میں نے تم کو طلاق دیا یا میں تم کو طلاق دیتا ہوں تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب چونکہ یہ ایک ماڈرن زمانہ ہے، پہلے لوگ خط کے ذریعے سے کاغذ پر لکھ کر کے طلاق دیتے تھے یا پھر منہ سے بول کر کے، یہ تو ایک نارمل اور ایک عادی ہے، لیکن اگر کسی کو لکھنا ہوتا تھا تو وہ کاغذ پر لکھ کر کے دیتے تھے۔ لیکن آج ایک یہ ماڈرن اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو اب لوگ موبائل سے بھی میسج کر دیتے ہیں، کوئی واٹس ایپ میسج استعمال کرتا ہے، کوئی IMO کا میسج استعمال کرتا ہے، کوئی موبائل کا میسج یوز کرتا ہے۔ تو چاہے وہ جس طرح سے میسج کرے، اگر اس نے طلاق کے الفاظ لکھ دیے ہیں اور اگر وہ اقرار کر رہا ہے، اگر جو شوہر ہے وہ اقرار کر رہا ہے کہ ہاں میں نے ہی اپنی بیوی کو طلاق کے الفاظ لکھ کر کے بھیجے ہیں تو پھر اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر اس نے ایک طلاق کے الفاظ لکھے ہیں تو ایک طلاق واقع ہوگی، اگر دو الفاظ کے طلاق لکھے ہیں تو دو طلاق واقع ہوگی، اگر تین طلاق کے الفاظ لکھے ہیں تو تین طلاق واقع ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شخص اس بات کا اقرار کرے۔ وہ شخص اگر وہ اقرار کر رہا ہے کہ ہاں میں نے ہی لکھ کر کے بھیجا ہے تو پھر اس کی طلاق واقع ہوگی، ورنہ پھر اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔